نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 4 کے بجائے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. پیچھے جو صف میں صحابہ تھے وہ مبارکباد دیتے ہوئے نکلے، مبارک ہو بھائی، اللہ نے 1 رکعت نماز مختصر، ہنی ان، مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فہابا ان یتکلما، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلال تھا تو یہ دونوں خاموش تھے کہ بھائی ہم پوچھیں تو ایسا نہ ہو کہ نبی ناراض ہو جائیں. ناراضی کس بات کی؟ ناراضی اس بات کی نہیں کہ نبی سے کوئی اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی، ناراضی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کثرت سے ایسے سوال نہ پوچھا کرو جس سے تم پہ پابندیاں لگ جائیں. یعنی بعض دفعہ چیزیں پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید واقعی اللہ نے 1 رکعت معاف کر دی ہے، اور یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں بھولے سے آپ نے 3 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا. تو اگر ہم پوچھیں نبی سے تو نبی کہیں گے جب اللہ نے مجھے 3 رکعت کے بعد میں نے سلام پھیر لیا تو بس فرض کر لیتے کہ آج سے نماز کتنی ہوگی، تو کیوں پوچھ کے زیادتی کروا رہے ہو، اضافہ کروا رہے ہو. یہ خطرہ تھا صحابہ کو کہ نبی ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ بھی خطرہ تھا کہ بھائی بشر ہے نا، انسان ہے تو اب پریشان. حضرت عمر پہ اتنا روب کہ آپ خاموش ہیں. ایک دیہاتی صحابی، صحیح حدیث سے صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ دیہاتی لوگ ہماری مجلس میں آیا کریں کیونکہ وہ زیادہ تر مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے، وہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور نبی ان پہ ناراض بھی نہیں ہوتے. بھائی پتہ ہے کہ یہ تو گاؤں کے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ ہیں، ان کو شہر کے آداب نہیں آتے، مجالس کے آداب نہیں آتے. یہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے وہ آئیں اور پوچھیں تاکہ ہمارا بھی علم میں اضافہ ہو. ہم پوچھتے ہوئے سوچتے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آداب کے خلاف ہو. تو ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے، ان کا نام ہی ذوالیدین، ہاتھوں والے، یعنی ان کے لقب یہ پڑ گیا تھا ذوالیدین، ہاتھوں والے، لمبے ہاتھ تھے ان کے. تو اب یہ جو صحابی رسول، ان کے ہاتھ لمبے، اور دیہاتی صحابی، انہوں نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے نماز میں کمی کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، بڑے کانفیڈنس سے آپ نے فرمایا نہ، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. یعنی میں نے پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اللہ نے کمی کی ہوتی تو 3 پڑھی ہوتی، میں نے تو پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں. مطلب یہی تھا کل ذالک لم یکن، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ ہوا ہے یقیناً. دیہاتی صحابی تھے نا، وہ کانفیڈنٹلی پوچھتے تھے، یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ بھی نبی کو بشر سمجھتے تھے، انسان، کہ انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے. فرمایا قد کان، قد تحقیق کے لیے لگتا ہے، یقیناً کچھ ہوا ہے، یا تو آپ بھولیں یا اللہ نے نماز میں 1 رکعت میں کمی کی ہے. ہمارے نبی کو غصہ نہیں آیا ان کی بات پہ کہ میں پیغمبر ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا تو تم مان لو کہ 3 کی نہیں بلکہ کتنی ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں. نبی دن کو رات کہہ دے، رات کو دن کہہ دے تو ماننا پڑتا ہے نا. لیکن ہمارے نبی کو کوئی غضب نہیں، کچھ غصہ نہیں آیا. آپ نے دوبارہ غور، ہو جاتا ہے امام کے ساتھ، ہو جاتا ہے بعض دفعہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، پھر وہ سب سے مشورہ کرتا ہے امام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہے؟ کیا میں نے 3 پڑھی؟ فرمایا رسول اللہ آپ نے 3 پڑھی. پھر آپ نے نماز بھی پڑھی اور سجدہ سہو بھی کیا آخر میں.